تو یہ آیت ہمارے لیے سہارا ہے، اور شب برات آنے والی ہے، اس سے اللہ رب العزت کی رحمت، برکت، عطا کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا۔ اس زمین پر سب سے پہلے جس ذات نے اللہ کے حضور توبہ کی وہ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسانیت کے باپ نے جو توبہ کی ہے بچوں کے لیے راستے کھل جائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا۔ سرنزین کے پہاڑوں پر وہ اترے تو انہوں نے اللہ کی حضور توبہ رجوع کی۔ وہ کلمات جو اللہ رب العزت نے سکھائے، احادیث میں آتا ہے، ایک تو یہ کلمات اللہ رب العزت نے سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایک آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں بوسیلہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کر لیا۔ آدم علیہ السلام روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، اللہ رب العزت کو پکارتے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم، کیونکہ اماں ہوا بھی تو ساتھ تھی، تو وہ الگ تھا کہ ان کو جدائی ملی اور وہ عرب کی سرزمین پر ان کو اتارا گیا، جدہ میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام نے، اماں حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ یہ دعا کی کہ مولا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی نفسوں پر ظلم کیا، تو ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا۔ یہاں ایک بڑی بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ تھا اس کی طرف رجوع کیا اور اقرار کیا۔ شیطان نے اقرار نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام نے اقرار کر دیا۔ یہی بات ہے، مفسرین نے اس پر تفصیلات لکھی ہے، وہ یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نجات کیسے ہوئی۔ 5 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات فرمایا آدم علیہ السلام کی نجات کی 5 باتیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر۔ جو گنہگار ہے، جس سے گناہ ہو گیا، جس سے جرم ہو گیا، وہ ظاہر ہوا اسے بے شک سزا ہو گئی، وہ ظاہر نہ ہوا چھپا رہا، یہ مولا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، گناہ کا اعتراف کر لیا، جرم کا اعتراف کر لیا، تو پتہ یہ چلا کہ توبہ کی پہلی سیڑھی کو اس نے عبور کر لیا۔ ورنہ اعتراف نہ کرے تو توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اعتراف کر کے نادم ہوئے آدم علیہ السلام، شرمندہ ہوئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ اللہ اور آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، ایسی غلطی نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ان کے درجات، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، وہ
معصوم ہے، مگر اللہ رب العزت کے معاملات میں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا ربنا ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر ہم نہیں کہہ سکتے وہ ظالم ہے، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ عاجزی انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ جس طرح میرے مصطفیٰ ایک دن کے اندر 70 نہیں 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیے پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، اور کوئی کہے ان کی استغفار سے یہ کہے انہوں نے گناہ کیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا، پھر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ اتنے ہوئے کہ اللہ کے حضور رویا کرتے تھے، جنگلوں میں پہاڑوں میں وہ روتے تھے، ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے، اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اتنا پانی ان کی آنکھ سے نکلا کہ ان کے یہاں چہرے پر نیچے آنکھوں کے نشان پڑ گئے، پھر بھی روتے تھے، مولا مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا، یہ انسانیت کو سکھایا جا رہا، یہ گناہگاروں کو سکھایا جا رہا۔ ہواؤں کے پرندے آتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پانی کو پیتے، اور پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار ایسا لذیذ پانی تو ہم نے کبھی نہیں پیا۔ آدم علیہ السلام کی آہیں نکل جاتی ہیں، اور زیادہ روتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب تو مرغان ہوائی بھی مذاق کر رہے ہیں۔ بھئی جب آپ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مذاق کرے، اللہ کے حضور روتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مذاق اڑائے، اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو رول دیتے ہیں، مست بے خود ہو کر اس کے حضور توبہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مذاق کر لے، کوئی اور کچھ کہہ دے، اس سے کیا غرض ہے؟ اگر تم اللہ سے جڑے ہوئے ہو تو کوئی کچھ بھی کہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا مرغان ہوائی بھی مذاق کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے آدم یہ ٹھیک کہتی، یہ درست کہتی، اے میرے پیارے آدم تیری آنکھ سے جو پانی ٹپک رہا ہے، میرے ساتھ سمندر بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایسا پانی نہیں بن سکتا۔ وہ گناہگار جو اعتراف کر کے شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اللہ کے حضور جھکتا ہے، بے شک اس نے گناہ جو بھی کیے ہیں، اس کا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ میرا اور تیرا معاملہ تھوڑا ہے بابا، یہ تو اللہ کا معاملہ، اللہ جانے اور وہ جانے۔ دروازہ بھی مولا نے کھولا، توبہ بھی مولا نے فرمائی، معاف بھی اس نے کرنا۔ تو آدم علیہ السلام، دوسری بات آدم علیہ السلام شرمندہ ہو، تیسری بات پھر آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا اور شرمندہ ہوئے، پھر اپنے آپ کو کہا آدم علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کہ اے آدم تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ نے تو فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، درخت کے قریب نہیں جانا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ وہ اللہ کی محبت میں قریب گئے تھے۔ اگر مفسرین کی آراء پڑھے تو اللہ کی محبت میں گئے تھے۔ شیطان نے کہا تھا اگر تو نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہو گے۔ وہ اس بات پر آ گئے، اپنے آپ کو ملامت کیا۔ جب ملامت کیا پھر چوتھے نمبر پہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی حضور توبہ کی۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، اللہ کی حضور توبہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی اور معافی مانگی۔ 5ویں نمبر پہ اس توبہ کے دوران آدم علیہ السلام نے اس کی رحمت کی امید رکھی۔ یہ نہیں کہ ویسی توبہ کر رہے تھے، انہیں امید تھی، اس کی رحمت کی امید تھی، بخشش کی امید تھی کہ میرا مولا معاف کرنے والا، میرا مولا عطا کرنے والا، میرا مولا گناہوں کو مٹانے والا، میرا مولا گناہوں کو چھپانے والا، میرا مولا کرم کرنے والا۔ اسی آس، اسی امید، اسی رحمت کے دروازے کو آدم علیہ السلام نے کھٹکھٹایا اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنا، اپنا نائب بنا اسی زمین پر۔ یہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے 5 نکات ہیں جو حضرت امام ابی حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں۔ مفسرین نے یہ آراء لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر نادم ہوئے، پھر اپنے آپ کو ملامت کیا، پھر توبہ کی، پھر رحمت کی امید رکھی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کے ذریعے سے بندوں کو تربیت دی۔